تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ بلال احمد سلطانی صاحب خطیب پاکستان جناب سے ملتمس و آئیں اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ القاری بلال احمد سلطانی صاحب آئیں اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الذی علی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق العالمین۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ سانس چلی رہی تو یہ جہاں، سانس رک گئی تو وہ جہاں۔ سانس چلی رہی تو یہ جہاں، سانس رک گئی تو وہ جہاں۔ سانسوں کی اس مالا میں تم موتی پرو درودوں کے۔ سانسوں کی اس مالا میں تم موتی پرو درودوں کے۔ پھر یہ جہاں ہو یا ہو وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ پھر یہ جہاں ہو یا ہو وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ اگر اس کی سمجھ میرے بابوں کو نہیں آئی تو میں پنجابی میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں کہ خدا میرا نندر تے سستی تو پاکے۔ اے توحید نال رسالت ملے گی جنہوں سمجھ آندی جائے، کیونکہ اس دے ہر جملے ہوتے قرآن پاک دی آیت مقدس ہے۔ خدا میرا نندر تے سستی تو پاکے، او ہے وحدہ ازل تو ہی تاکے۔ نہ اکدا نہ تھکدا نہ ہوندا بیمارے، او انگڑ تو می پاک پروردگارے۔ نہ اکدا نہ تھکدا نہ ہوندا بیمارے، او انگڑ تو می پاک پروردگارے۔ او حی القیوم میں انہوں موت کوئی نہیں۔ جنہوں سمجھ آندی جائے، او حی القیوم میں انہوں موت کوئی نہیں، انہوں کر بھی سکتا کدی فوت کوئی نہیں۔ او حی القیوم میں انہوں موت کوئی نہیں، انہوں کر بھی سکتا کدی فوت کوئی نہیں۔ نہ اولاد شادی نہ کوئی اس دا جیے، سمجھو، نہ اولاد شادی نہ کوئی اس دا جیے، پھر میں دسو خدا کردہ کیے۔ نہ اولاد شادی نہ کوئی اس دا جیے، پھر میں دسو خدا کردہ کیے۔ اے ہو حرف آخر
اے ہو اختتامی او سوہنے محمد دے گھر دا سلامی. تے جدوں اللہ اور اس دے فرشتے بھی درود و سلام مصطفیٰ دی ذات تے بھیج دینے تسی ایک باری رل کے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دیکھو میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں قبلہ کی موجودگی میں گفتگو کروں. یہ ان کا بڑا پن اور یہ ان کی شان کریمی ہے کہ مجھ جیسے ناگارے کو بولنے کا موقع عطا کیا ہے تو میں ان کو بطور سبق ہی سنانے والا ہوں. لیکن آپ میرے لیے تو مجمع عام ہے, کھل کے بولے سبحان اللہ. دیکھو میں اس ارادے سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا کہ میں خطیب ہوں, میں تو حضور کے دین کا طالب علم ہوں اور پاکوں کے گھرانے کا نوکر ہوں. میری نسبت بھی سلطانی ہے, تو اس لیے میں چند لمحے اور زیادہ گفتگو بھی نہیں کرنی, میں چند لمحوں کے لیے سمجھو آیا ہوں, پھر میں چلا جاؤں گا. لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ سنتے کیا ہو, کیا انداز سنتے ہو. میں سریلا نہیں ہوں, بے سرا بندہ ہوں, لیکن کوشش کروں گا تمہارے پیڑ پلے کوئی بات پڑ جائے. قبلہ تشریف فرما ہے پیر طریقت راہبر شریعت میری مراد صاحبزادہ والا پیر قمر سلطان امیر افضل صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو آف جھنگ, ان کی موجودگی میں 20 منٹ کا مجھے ٹائم ملا ہے, تو انشاءاللہ کوشش کروں گا 20 منٹوں میں میری حاضری کمپلیٹ ہو جائے. اگر 20 سے اگر 21-22 ہو گئے تو ان کی میں معذرت چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ بندہ زبان جو منبر رسول پہ بیٹھ کے کرے تو وہ پوری کرنی چاہیے, تو اس کی معذرت کروں گا. ایک دفعہ کھل کے بولے سبحان اللہ. اگر نہیں بولے تو میں تمہیں ایک نسخہ دے دیتا ہوں. میں نے کبھی بھی نسخہ نہ لگاتا, قسم خدا نہ لگاتا. اگر یہی نسخہ جناب امام علی پاک امام سجاد نے نہ لگایا ہوتا. جو نہیں بول رہے بول پڑیں گے, نہیں بولتے نہ بولے, خاموش رہیں, میری بات سنیں. امام سجاد سرکار کے پاس ایک بندہ آیا. اس بندے نے آگے عرض کی سرکار بڑا پریشان ہوں. آپ نے فرمایا پریشان اس ویلے سے جس ٹائم میرے کو حجے نہیں آیا. پریشان تھے اس ویلے سے نا, حجے تکڑ میرے کو نہیں آیا ہوں, آ گئے ہیں پریشانیاں مک جان گیا. آپ نے فرمایا 10 پریشانی کی عرض کر دے سرکار. ساڑھے محلے نا, ساڑھے محلے ایک بندے تے اس بندے تے کوڑ ڈبی دے وچ اس کو چند وال پائے نے, تے او آندا ہے کہ اے جڑے وال نے اے سرکار نبی پاک دے وال نے. گل سمجھتے جا گئے. جڑے سرکار دے نام تے بولدے نے پے خوش قسمت کو لوگ, جڑے نہیں پہ بولدے او بھی انشاءاللہ بولن گے. آپ نے فرمایا تو او وال میرے کو لے آ, میں دساں گا کہ او وال واقعی سرکار دے نہیں یا سرکار دے نہیں ہیں. او بندہ آ گیا آپ نے کول وال لے کے, تے توجہ رکھیو ہن جڑے بندے نہیں بولے گل انہاں نالے جڑے بولدے نے پے اگے ہی پہ بولدے نے نا. آپ نے کول او بندہ وال لے کے آیا تے انج کر کے او آپ سرکار نے ڈبی پکڑی تے او دے اندر 7 وال آن. 7 وال وچوں جناب امام سجاد سرکار نے وال کٹے ہیں. وال کٹ کے نا امام سجاد نے مصطفیٰ کریم دی ذات تے درود و سلام پڑھنا شروع کیتا ہے. ادھر امام سجاد نے درود و سلام پڑھنا شروع کیتا ہے, ادھر وال جھومن لگ پیا ہے. ادھر وال جھومن لگ پیا ہے. جدوں وال جھومیا تے آپ نے فرمایا اے بھی مصطفیٰ دا وی. دوجا پکڑیا درود پڑھیا وال جھومیا, فرمایا اے بھی مصطفیٰ دا وی. 7 وال مختصر کراں, 5 وال مصطفیٰ کریم دے نام تے جھومے نے, 2 وال
نہیں چپ کر کے بولے گا سونی کا نہ آ جائے میری بات مچلے گا نہیں مچلے گا نا تو یار تسی ہاتھ روز نہ لاندے ہو ہم غلام ہی ہیں غلام رسول کے غلام ہیں نعرے لگا لگا کے جب سرکار کا نام آئے تو پھر ہمیں اپنی چتراہٹ بھی یاد آ جاتی ہے مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بندہ دیکھ کے یہ نہ کہے کہ آج اس نے بھی سبحان اللہ کہہ ہی دی ہے خدا کے بندوں رسول اللہ کے کمی بن کے آئے ہو عزتیں در حقیقت مصطفیٰ کریم کی غلامی میں ہے میں اگر دور حاضر کی مثال دے دوں تو توجہ رکھنا کہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کس چیز میں ہے اور مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا مقام کیا ہوتا ہے اگر دولت مال پیسہ جائیداد سے بڑی عزتیں ملتی ہوں تو وقت کا وزیر اعظم بندہ بن جائے پر مصطفیٰ کا نوکر نہ ہو لوگوں کے قدموں میں آ جاتا ہے اور 26 سالہ جوان مصطفیٰ کریم کا نوکر بن جائے لوگوں کی تلیوں میں آ جاتا ہے لوگوں کی تلیوں پہ آ جاتا ہے تو اس لیے مصطفیٰ کریم کی غلامی میں مچلا کرو پیار سے بولو سبحان اللہ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس میں صرف ایک بات سناؤں گا اس کے بعد میری حاضری کمپلیٹ ہو جائے گی آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ پیار فرماتا ہے کہ بندیوں میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا اگر میں گرائمت دے لحاظ نہ کھولیا تو ٹائم بھی کافی درکار ہے پیچھے آئے تا میں حصہ بھی چھڑیا ہے تے اگر من رحمت اللہ اگر انہوں میں تھوڑا جائے مصروف جملے من رحمت اللہ من رحمت اللہ من رحمت اللہ اللہ کی رحمت اگر کوئی بندہ کہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب یعنی کہ اللہ اور ایک کتاب اور ایک بیت اللہ اللہ اور ایک بیت گھر اور ایک بعض بندے آیت پڑھ کے نا کہ اللہ پاک کی طرف منسوب کی تھی اللہ پیادا کہ میرے تو نا امید نہیں ہونا پر اتنے اللہ پیادا میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا یعنی کہ اللہ اور ایک من رحمت اللہ اللہ اور رحمت اور یا اللہ رحمت کا بھی پتا دس نہ کون ہے اللہ فرمایا او بھی قرآن پڑھ لو جنہیں اندر میں پیانا میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا فرمایا میں او دا پتا قرآن دے اندر رکھیا ہے یا اللہ قرآن دے اندر اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور جہاں والوں میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا گالتے چھڑے وہ دے تو نا امید نہیں ہونا یہ مطلب ہے اللہ پہ آدھا ہے میرے یار تو نا امید نہیں ہونا اللہ نے اپنے یار نو گلے ہے فرمائے نا امید نہیں ہونا اے دے ڈیرے آ جاوے ہو اے دے قدمی ہاتھ لا کے دعا کرے ہو میں دعا دے ہوتے اپنی رحمتانی کا بارشہ کر چھڑا گا اس واسطے سرکار نبی پاک دینا گا بس اور لوگ سوال بھی کرتے ہی ہیں نا جی اینا خرچہ لائٹاں جھنڈیاں کیوں ادھا مقصد ادھا نا مقصد اور ادھا جواب بس دو تین جملے اندر ایک شاعر نے دیتا ہے وہ شعر سنا کے میں نے حدیث پاک سنا دیتے میری گفتگو ختم وہ اینا لائٹاں جھنڈیاں دا نا اینا خرچہ کرن دا اس شاعر نے جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر بے اصول کے لیے ایک فطری اصول زندہ ہے ہر بے اصول کے لیے ایک فطری اصول زندہ ہے خاروں کے من میں رہ کر بھی جو پھول زندہ ہے بھئی جس کو سمجھ آ جائے وہ مصطفیٰ کا دیوانہ بن کے اور عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں جگا کر دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا آقا کے نام پہ کہ خاروں کے من میں رہ کر بھی جو پھول زندہ ہے منا کے جشن میلاد ہم بتاتے ہیں جہاں والوں منا کے جشن میلاد ہم بتاتے ہیں جہاں والوں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں
جن کا رسول زندہ ہے. اس لیے اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا. یہ دی گل سنو, اللہ دی رحمت تو نا امید کیویں نہیں ہونا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں جناب حلیمہ پاک آپ کی حویلی وچوں نکل کے عمر مبارک 10 سال دی ہو گئی ہے, آپ کی حویلی وچوں نکل کے اپنے دادے حضرت عبد المطلب سرکار آپ کی حویلی کے اندر آئے نا, اس ویلے آپ کی حویلی دی جڑی سرداری آئی نا جناب حضرت ابی طالب سرکار دے کول آئی. اس نام تے بھی بولو ایک بار اچھی سبحان اللہ. اے فیض ساڈے مرشد حامی تو ہوندا ہے اہل بیت دی نوکری کرنا. اے محبت مرشد حامی لبی ہے کہ اہل بیت نال دی محبت کرنی ہے اور اصحاب دے در بھی نوکری دینی ہے. اس ویلے آپ دی اس حویلی دی جڑی ہے نا چیئرمینی سرداری جناب حضرت ابی طالب سرکار آپ دے کولے انج کہہ لو کہ مصطفیٰ کریم جناب حلیمہ پاک دے گھر دے بے تیل چراغاں نو توجہ بے تیل چراغاں نو نور دی روشنی عطا کر کے بے تیل چراغاں نو نور دی روشنی عطا کر کے اپنے دادے دی حویلی دے اندر پہنچے. عمر مبارک 10 سال دی مکے دے اندر قید پہ گئے. ہن اے توجہ رکھنی ہے بھئی اللہ دی رحمت تو اساں نا امید اور اللہ دی رحمت کو سانو مرادا کیویں کیویں لبیاں نے. آپ دی عمر 10 سال مکے دے اندر قید پہ گیا, جانوراں دی زباناں باہر خشک ہو گئیاں نے, لٹک گئیاں نے, فصلاں سڑن لگ پئیاں نے. مکے دے کافر آپس چوں بیٹھ کے پہ مشورہ کردے نے بھئی کوئی انج دا وسیلہ تلاش کریے بھئی جیتا وسیلہ دے کے انج دی کوئی ہستی ہوئے جیتا وسیلہ دے کے دعا منگیے تے اللہ میاں چا وسائے. اے آپسنا اولاد مناد تو سارے بتاں دے دیگاں چڑھا چڑھا کے نا وہ کافر آپس چوں بیٹھ کے تھک ہار کے پہ مشورہ کردے نے. ایک بندہ بھی جھوٹ ہے جو پیاندا ہے بھئی میں جاننا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی اولاد وچوں جدوں بھی انسانیت دے اوتے کدی اوکھا ویلا ہوندا ہے اولاد ابراہیم وچوں اللہ اپنا نمائندہ گھلدا ہے جن دی وجہ تو سزاواں معاف ہو جاندیاں نے. تے آؤ انہاں دے محلے چلنے آ جا کے دعا کراونے آ تے او سارے پیاندے نے بھی تیرا اشارہ کیتے جناب حضرت ابی طالب سرکار دے گھر تے نہیں ہے. آندا ہاں جی او سارے کافر نہ جی رل کے دروازہ حضرت ابی طالب سرکار تے آئے. آپ کے اتنے جو آئے دروازہ ابی طالب تے آ کے دروازہ کھٹکایا, دروازہ کھٹکھٹا کے اندروں دراز قد خوبصورت روشن چہرہ, دروازہ کھٹایا, دروازہ کھلیا, خوب رو قد دراز قد روشن چہرہ اندروں نکلیا جس دا نام حضرت ابی طالب سرکار ہے. آپ نے فرمایا بھئی آج میرے دروازے کیویں مورخین 8 مورخین اکرام لکھ دینے کہ جہنمہ بن انس اگے ودے ہیں. اس میں آگے آگیا سرکار اسی اپنے بتاں تے دیگاں چڑھا چڑھا کے نا تھک رہے ہیں, می نہیں پیا بسدا. جملہ سنے او کافر دے منہ جڑا نکلیا اسی دیگاں چڑھا چڑھا تھک گئے ہیں, می نہیں پیا بسدا. اسی جاننے ہیں کہ کعبے دا رب تواڈے نال کل بھی راضی ہے اج بھی راضی ہے. سانو اپنے رب کرو می لے دیو, سانو اپنے رب کرو می لے دیو. آپ نے فرمایا ذرا ٹھہرو ایتھے میں تانوں دسنا رب کولوں منگی دا کیویں ہے. ایتھے ہی ٹھہرو میں تانوں دسنا رب کولوں منگی دا کیویں ہے. اے میری آخری گل ہے, اے جڑی میں شروع کیتی ہے ختم کر کے بس اجازت. آپ اندر گئے 10 سال مصطفیٰ کریم دا آپ کی عمر ہے, آپ نے آپ دا بازو پکڑیا اپنے گھر دے بڑے تھلے تے کھڑا کر کے نا آپ پہ فرماندے نے او بکے دے کافرو اس بچے دا وسیلہ دے کے اللہ نو دعا کریے اللہ دے وسیلے رد نہیں کرتا. ایدہ وسیلہ دے کے رب کو دعا منگو, ایدہ ناز اپنے گھر چوں محمد رکھے آوے, ایدہ ناز اپنے گھر چوں محمد. انہاں کہا جی سانو چاہیے بھی بھاوے اپنا وسیلہ تے بھاوے دے ہوئے دا سانو کرے دے نہیں دا, سانو لے دیو می جیڑی لے کے دے دیو. چلو کعبے
فرمایا چلو اچھا توجہ فرماوے ایتھے میں بیٹھا قبلہ تشریف فرمانے او پچھلے بندے اینڈ تسی منہ کر کے بیٹھے ہو میں منہ کر کے بیٹھا اگر ایک تو ہی پیچھا پلٹے جا کے نا ایک تو ہی پیچھا پلٹا کھا گئے اسی سارے پیچھے ہو جاویں گے پچھلا بندہ آگے ہو جاوے گا انجے ہی منظر او دروازے منہ کر کے ایدو آپ ہستیاں دا منہ ایدو پیچھا پلٹے نا دو قدم آگے چلے تھے اے پیچھے ہو گئے وہ آگے ہو گئے تو جناب حضرت ابی طالب سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ وہ جدا وسیلہ دے کے رب کو منگنا ہوئے وہ پیچھے نہیں چھٹی گا اور نہیں ٹھہر جو ڈھلی سبحان اللہ نہیں میں جملہ تو آگے سوچ دے مطابق کر دے گا آپ نے فرمایا مکہ دے کافروں رک جاؤ اور جنوں مرشد من لئے کانڈ نہیں کری تھی جنوں مرشد من لئے وہ کانڈ نہیں کری تھی آپ فرمایا جی اگے آؤ اگے آئے انہیں پورا مجمع نا پورے جوش میں کعبے تکنا پڑے ہیں کعبے پڑھ کے نا مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھ مبارک کعبے دی دیوار نہ لائے نے ایدو جناب حضرت ابی طالب سرکار نے ہاتھ چکے نے 8 مورخین اکرام لکھ دینے کہ جناب حضرت ابی طالب نے دعا مانگی ہے مصطفیٰ کریم دا وسیلہ دے کے انہوں نے دعا مانگی ہے مصطفیٰ کریم دا وسیلہ دے کے مورخین لکھ دینے کہ جناب حضرت ابی طالب نے ہجے دعا لے ہاتھ اپنے چہرے تے نہیں پھیرے اللہ نے شمچہ می وسایا ہے قرآن کہتا ہے میری رحمت نا امید نہیں ہونا جدو می وسیا نا اینا پھر می وسیا اینا می وسیا اونا دے کپڑے ہو گئے گلے جدو اونا دے کپڑے گلے ہوئے او سارے کپڑے لپیٹ دیا ہوئے نا اپنے اپنے گھراں گئے توجہ رکھیو اپنے اپنے گھراں میں جدو پہنچے تے نالے کپڑے پہنے چھوڑ دینے دیکھو اینج کپڑا پتے ہے نالے کپڑے پہنے چھوڑ دینے تے نالے پیان دینے مرحبا محمدہ مرحبا محمدہ مرحبا محمدہ مرحبا محمدہ مرحبا محمدہ بیوی بچیاں ہوئی کٹھیاں کر کے پیان دینے مرحبا محمدہ بھئی کمال ہو گیا ہے بھئی کمال ہو گیا ہے بیوی بچے اکٹھے ہو گئے نے اور میرے بھی کمال کنے کیتا ہے وہ کابر ہو گیا میرے آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے ہیں آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے ہیں ایڈیو میرے لال آمینہ دے لال نے یارو کابر ہو کے پیان دینے آمینہ دے لال نے کمال کر چھڑے ہیں تسی مسلمان ہو آمینہ دے لال نے بیوی بچے پوچھتے نا کمال کنے کیتا ہے آنی آگے بھی آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے ہیں جدو اینی گال کی تھی تے مصطفیٰ کریم ہوئی اور جناب حضرت ابی طالب سرکار آپ بھی اپنے گھر میں چچران پہنچ گئے اپنے گھر میں پہنچ گئے تے مصطفیٰ کریم ہے اینڈ کر کے اپنے چاچے دا ہاتھ پکڑے آئی تے چاچے دا ہاتھ چھڑا کے نا اینڈ 2 قدم پیچھے ہٹ کے تے چاچے نے چہرے تے نگاہ پا کے پیان دینے چاچا تمہیں اے دس اے سارا کمال میرا ہے کہ تیرا ہے اے کمال میرا ہے یا تیرا ہے آپ تو سارا کمال دوڑا ہے اے کمال ہے ہی سارا دوڑا آخری جملہ تے میری حدیث پہنچ گئی ہے اور گل اے دا چھڑنی ہے کہ اسی علی علی کیوں کرنے ہیں اسی علی علی کیوں کرنے ہیں اے آج دا ذکر نہیں ہے جدو گھر پہنچ گئے نا تے آپ نے فرمایا پتر سارا کمال تیرا ہے مصطفیٰ کریم کی 10 سال دی عمر ہے آپ نے فرمایا چاچا کمال میرا نہیں سارا کمال تیرا ہے کیوں چاچا میں ہجے اعلان نبوت نہیں کیتا میں ہجے اعلان نبوت نہیں کیتا پر تو میرے نام دیا کافرہ دے کروں تسبیح کرا چھڑیاں نے میں ہجے اعلان نبوت نہیں کیتا پر میرے نام دیا کافرہ دے کروں تسبیح کرا چھڑیاں نہیں چاچی آ گیا پتر کمال سارا تیرے اج کی دی اگر چاچا کمال سارا میرے پر میں محمد میں کدی احسان نہیں رکھیا تو آج انہوں نے گھرا چو محمد کرائیے میں محمد ہو کے وعدہ کرنا گا میں انہوں دی اولاد نو کلمے پڑھا کے انہوں تو علی علی کرا دیا گا میں انہوں کلمے پڑھا کے انہوں تو علی علی کرا دیا گا
اس واسطے اسی علی علی کرنے ہیں کیونکہ مصطفیٰ کریم نے علی علی کرائی ہے. کاشف کنزو حبیب ازلی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر اسے حق کا ولی کہتے ہیں. کاشف کنزو حبیب ازلی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر اسے حق کا ولی کہتے ہیں. اور جسے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے، جسے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. اس واسطے بیلیوں تے سجنوں، میں کوئی تقریر اپنے انداز چ نہیں کی، میں حاضری لگوائیے. مالک کریم میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. اولیاء اللہ جڑے ہوندے نے انہاں تو فیض لینا چاہیے. موج آ جاوے نا انہاں دی موج آ جاوے، مرید کم پٹھا چا کرے نا تے اے موج وچ ہون. مرید صادق ہوے، محبت او دے اندر ہوے اور او دے کولوں کم پٹھا ہو جاوے محبت وچ آ کے یا اونج ہو جاوے تے اے نگاہ پا چھڑن پھر بھی تقدیر بدل دیندے نے. سبحان اللہ. کیویں تقدیر بدل دیندے نے؟ اے بھی میں لازمی سمجھنا کہ انہاں دی بارگاہ وچ بھی حاضری ہو جاوے. کیویں بدل دیندے نے؟ ایک فقیر صاحب لگے جاندے ہیں نا تے اے چند لڑکے بیر تھلے کھلو کے بیر پہ لاندے آ تے اے ایک لڑکے نا بیری نو وٹا ماریا. توجہ رکھو، بیری نو وٹا انہیں ماریا. او بیری نو وٹا لگا کوئی نہ تے او بابا جی دی جا کے گڈی چ لگا. بابا جی دی گڈی جدوں لگا نا، او درویش کامل نے جدوں اینج کر کے پیچھے بھی کیا نا اس جوان نے جی نے وٹا ماریا او دے لو نگاہ بھر کے دیکھیا وٹا جی نے ماریا آئی. او دے لو نگاہ بھر کے ویکھن دی دیر اونوں بھی ولی بنا چھڑیا آئی. جڑے نال مریداں توجہ رکھو، جڑے نال مریداں نا انہاں کا بابا جی اونے وٹا ماریا، تسی تیر اونوں ولی بنا دیتا ہے. اونے تانوں ماریا وٹا تکلیف دتی ہے پر تساں اونوں ولی بنا چھڑیا ہے. بابا جی نے فرمایا بیریا تینوں سمجھ نہیں آئی، اگر وٹا جگنا بیری نے، اگر وٹا جگنا بیری نے، او دے کول بیر اس بیری والی بیر او میں ولی وٹا لگا مینوں او میرے کول جو آئی میں وہی دے رہا ہے. میرے کول جو آئی میں وہی دے رہا ہے نا. انہاں کول آندے جاندے رہیا کرو، اے مہربان ہوندے نے. نگاہ پاچھڑ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. رہنائی خیال کا پیکر بنائیں گے، لوہو قلم بھی رقص مسلسل میں آئیں گے. رہی زندگی تو دیکھنا ایاز، اس سے بڑھ کر اگلے برس جشن میلاد منائیں گے.